اچھا فیضان بھائی، اس شہر پر ایم کیو ایم نے تقریباً دھائیوں تک راج کیا. ایم کیو ایم کے قائد تھے الطاف حسین. وہ کیا مہاجروں کو ان کے حقوق دلوانے میں کامیاب رہے یا ناکام رہے؟ اور الطاف حسین کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ دیکھیں ایک بات بتاؤں میں ان کے بارے میں کس طریقے کی رائے چاہ رہے ہیں آپ؟ میں ان کو سپورٹنگ رائے میں بول رہے نہیں، ہیں آپ کی جو یا ہاں ذاتی رائے وہ اچھا بتائیں میری آپ. ذاتی رائے ہے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ میں ابھی جیسے نیچے اپنے عملے کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر تم کرو گے کچھ تو میری ساکھ کو نقصان ہوگا، حالانکہ میری انوالومنٹ نہیں ہوگی، لیکن کیا ہونا انسان کو نا اللہ تعالیٰ نے باشعور پیدا کیا اور آزاد پیدا کیا، ٹھیک ہے نا. اور پھر بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی میسج دیا کہ تم اپنے اعمالوں کے خود جواب دو گے، نہ تمہارا باپ نہ تمہاری بیوی کوئی بھی نہیں دے گا جواب، ایسے ہی نا. بالکل. تو اگر میں کسی سے بھتہ لے رہا تھا تو مجھے پتہ تھا نا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نا انسان کے اندر ایک الہامی کیفیت پیدا کی ہے. اس کا زندہ مثال میں ایسے دے دوں کہ جب میں کسی چھت پہ کھڑا ہوں اور کسی کے گھر میں جھانکتا ہوں، مطلب ایسی نظر پڑ جاتی ہے اور وہاں کچھ ہوتا ہے، مطلب کوئی خواتین ہوتی ہے کوئی ہوتی ہے تو میں بیک ہٹتا ہوں. یہ میں آپ کو الہامی کیفیت بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو روز محشر وہ پوچھے گا کہ میں تمہارے ساتھ تھا. پھر بندہ جب واپسی دیوار کے پاس جاتا ہے نا تو ایک میسج محسوس کیجیے گا، آئے گا نہیں یار غلط ہے، یا وہ دیکھ لیں گے کبھی نہ کبھی انسان کا. تو جب روز محشر ہمارا حساب ہوگا نا، اللہ بولے گا کہ تم نے اس کے پڑوسیوں کے حقوق جو ہے وہ نہیں نبھائے اور تم نے اس کے گھر میں جھانکا، بے پردگی کی. تو اللہ تعالیٰ وہ بولے گا بندہ غلطی ہو گئی یا اللہ میرے ذہن سے نکل گیا. اللہ تعالیٰ بولے گا میں نے اس وقت بھی تمہیں میسج کنوے کیا تھا، یاد کرو، کیفیت ریمائنڈ ہوں گی نا چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت عقل شعور دیا ہوا ہے اپنے اقتدار کا، کیسے فائدہ اٹھانا کیسے نہیں اٹھانا. اب آج آپ میرے پاس آئے، کتنے سیکیورٹی گارڈز نے روکا، کسی نے نہیں. کتنی پروٹوکول دیکھی آپ نے، کوئی دیکھی؟ بالکل بھی نہیں. میرے خیال سے 1 اسٹیپ پہ آپ وہاں پہنچے. میں نے خود آپ کو کال کی، میں نے اللہ بھائی میں یہاں پر ہوں، آپ یہاں پر آ جائیں. ایسے ہی ہوں. بالکل. عاجزی انکساری رکھیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس شہر کے اندر نا ایسی بہت ساری جماعتیں ہیں ابھی بھی جو اس ملک کے خلاف کام کر رہی ہیں. متحدہ کا تو چیپٹر کلوز کر دیا ہو گیا، لیکن اب جو دوسری جماعتیں کام کر رہی ہیں ہمیں اس کے اوپر بھی سختی سے نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ ہمیں پارٹی کبھی بھی نہیں بننا. کسی بھی ایک جماعت کو جو ہے نا پارٹی بنا کے نہیں چلنا. ہر کسی کے خلاف جو اس ملک کے خلاف کام کرے اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. مطلب آپ کھل کے ابھی بات نہیں کر رہے، کوئی رائے قائم نہیں کر رہے. ویسے الطاف حسین کے اوپر جو اس وقت پابندی ہے تو کیا وہ پابندی ہٹنی چاہیے؟ جیسے دیگر سیاستدانوں کو آزادی ہے سیاست کرنے کی، کیا انہیں ہونی چاہیے معافی کے بعد؟ دیکھیں آزادی تو سب کے لیے ہے نا. میں نے کیا کہا کہ اس کے اوپر پابندی نہیں کر سکتا. میری اپنی رائے ہے، میری اپنی رائے، میرا اپنا نظریہ ہے، میری اپنی رائے اپنی نظریہ ہے. میں اپنی باتوں کا خود جواب دار ہوں. میری فاؤنڈیشن یا میری پارٹی نہیں ہے، میرا اپنا فیصلہ ہے، میں اپنا اقتدار ہوں. تو ہر کسی کو آزادی ہے تو ان کو بھی ان کو آزادی بھی ہونی سیاست چاہیے. کی ہاں آزادی ہونی چاہیے. میں تو ایک مشورہ یہ دوں گا کہ ان کو جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس پاکستان میں نہیں، بالخصوص کراچی کے اندر بہت سارے فالوورز ہیں ان کے، لائکس کرتے ہیں یہ وہ، اور ابھی وہ بیمار بھی چل رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ تو کراچی آ جائیں، بھلے یہاں پہ کیا ہوگا ان کے ساتھ، اریسٹنگ ہوگی، کچھ بھی ہوگا، یا بیماری کی حالت میں جائیں گے، کچھ بھی جائیں گے. کم سے کم اگر وہ اس قوم سے مخلص ہے تو میں کہتا ہوں کہ ان کو یہاں پر آنا چاہیے، فیس کرنا چاہیے جو ہے. نہیں، وہ مشرف کا اتنا بہترین دور گزرا ہے، اگر آنا ہوتا تو وہ تب آ جاتے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ قوم سے مخلص نہیں ہیں. اچھا، مطلب قوم سے مخلص ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کراچی تشریف دیکھیں لائیں. بات ساری یہ ہے، لیڈنگ رول ہی یہی کہلاتا ہے کہ پہلے میں خود سوؤں گا بعد میں دوسروں کو چڑھاؤں گا. اگر آپ اس قوم سے اتنے مخلص ہیں، آپ چاہتے ہیں، تو پھر آپ آئیں نا، کیوں نہیں آتے آپ؟ اچھا ہر آپ انسان کے دل میں کیا کہہ رہا ہوں، خود ایک مفتی ہے اندر بیٹھا ہوا، اس کو پتا ہوتا ہے میں کہاں غلط ہوں کہاں صحیح ہوں، کچھ تو کیا ہے نا.